حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے یمن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور جہاد کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا یمن میں تمہارے والدین ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین نے اجازت نہیں دی، میں خود آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو جہاد کرو، ورنہ جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بے شک اللہ عز و جل کی توحید کے بعد یہی سب سے بہترین عمل ہے جس کے ساتھ تم اللہ سے ملاقات کرو گے کہ اللہ کی وحدانیت کا تم نے اقرار کیا۔ اس کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے حقوق کے متعلق چند احادیث مبارکہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ چند ٹکے کمانے کے لیے تھوڑی سی ہمت ہو گئی تو کہتے ہیں جی باپ تو مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ارے تو کتنا بوجھ تھا؟ 20 سال تک باپ نے اپنی مشقتیں برداشت کر کے، محنتیں کر کے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر وقت محنت میں لگا رہا، صرف اس لیے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچے اچھے بن جائیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لوں، ان کی زندگی سنوار لوں، پر میں دن رات محنت میں لگا رہا، اور تو کہتا ہے کہ آج باپ ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ، فرمائے بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، حتیٰ کہ بیٹا اگر دیکھے میرا باپ کسی کا غلام ہے، کسی نے اپنا غلام بنا لیا، اور فَيَشْتَرِيهِ، وہاں سے باپ کو خرید لے، فَيُعْتِقَهُ، اور اسے آزاد کر دے، فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ والدین کا، خاص کر باپ کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو بھلائی کی جاتی ہے اس کا اجر کتنا ہے، اس کا فرمایا ہمیں ثواب کتنا ملے گا۔ بر الوالدین، نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا افضل من الصلاۃ، نماز سے بھی افضل ہے۔ ادھر سے تم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے رہو، والدین کی نافرمانی کرو، اس نماز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا افضل من الصلاۃ،
یہ نماز سے بھی افضل ہے، افضل من الصدقہ، فرمایا یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ ارے ماں باپ کو کھلانے پلانے کے لیے تو تیرے پاس جائیداد نہیں ہے اور تو صدقے خیرات کرتا ہے، فرمایا یہ ان صدقہ خیرات کرنے سے بھی، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا افضل من الصوم، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، افضل من الحج، فرمایا حج کرنے سے بھی افضل ہے، افضل من العمرہ، فرمایا عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ معلوم ہوا ایسے ہی قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا توحید کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے۔ یہ ساری عبادات اپنی جگہ ہے، پر جو والدین کا نافرمان ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل ہے، حج عمرے سے بھی افضل ہے۔ تو معلوم ہوا تیری یہ عبادات قبول تب ہوگی جب تیرے ماں باپ بھی تجھ پہ راضی ہوں گے، تجھ پہ راضی ہوں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیری عبادات رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تو حج پہ چلا جائے، کیا سمجھتا ہے تیرا حج قبول ہے؟ ارے جب حج کی بنیاد ہی تیرے ماں باپ ہیں، تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور تو حج عمرے کرنے جا رہا، فرمایا یہ نیکیاں تیری رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ ہاں جب یہ راضی ہے، اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا ارے پریشان نہ ہو، حج کرنے کے لیے تو اب ہمیں 10 لاکھ روپیہ چاہیے، پھر جا کے اس مالک کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، تو کیا وہاں پہ اتنا خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو خوش دلی سے، پیار اور محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، میرے کریم نے فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، ایک دن میں رب 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میرے رب کے خزانے ہیں، میرے رب کی رحمت ہے، وہ جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا حج کی قبولیت تو یہاں سے ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، رات سو رہا، اب صبح کی ہے، صبح ہوئی کہ اس کے ماں باپ اس پر راضی تھے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، جنت کے 2 دروازے کھلے، اور جس نے شام بھی اسی حال میں کی کہ رات کو جب سویا تو اس کے ماں باپ اس پر راضی تھے، تو اس نے فرمایا کہ ایسے شام کی کہ جس طرح فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے۔ اور اگر ایک راضی ہو ایک ناراض ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے ایک دروازہ جنت کا کھولا۔ اور اگرچہ وہ ماں باپ ظلم کرے، والدین اپنی اولاد پر ظلم کرے، پھر بھی رات اس حال میں کی ہے، ماں باپ راضی تھے، پھر بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔
جنت کے دروازے. اور یہ جو جملہ ہے نا، اگرچہ وہ ظلم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا. 3 مرتبہ فرمایا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب کوئی بات ہو نا، اس کا ہم ایک رخ دیکھتے ہیں، بس خوشی سے اچھل جاتے ہیں. اگر ماں باپ راضی تھے صبح اس حال میں کی تو جنت کے 2 دروازے کھلے. اگر ماں باپ ناراض تھے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے. اگر رات اس حال میں کی ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے. اور اگر ایک ناراض تھا تو ایک جہنم کا دروازہ کھلا. اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی. معلوم ہوا والدین کا اتنا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال اپنی ماں پر، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، لیکن میری ماں اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کا حق ادا کر. یا رسول اللہ، میں تو حق ادا کرتا ہوں، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے. سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلام، اگر تیری ماں تیرے جسم کا ٹکڑا بھی کاٹ لے نا، تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے. تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے. لہذا اپنے والدین کا حق ادا کر. اگر وہ تیرے جسم سے گوشت کا ٹکڑا بھی کاٹ لینا، تب بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت یوجد ریحها من مسیرت 500 عام. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. یعنی اتنا سفر ہو کہ 500 سال لگتے ہو تو اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. لیکن سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَجِدُ رِيحُهَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحْمٍ. مگر والدین کا نافرمان اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. والدین کا نافرمان اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. ارے اتنی دور سے آنے والی خوشبو وہ تو ہر کسی کو آنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اور قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. معلوم ہوا والدین کا مقام کتنا بلند ہے. اگر والدین راضی ہیں تو پھر جنت کی خوشبو بھی آئے گی، جنت بھی ملے گی. اور اگر والدین ناراض ہیں، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، خوشبو بھی نہیں آئے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے، جنت کی خوشبو بھی آئے، تو والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیں. اگر ناراض ہیں انہیں راضی کریں. تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، چاہے تمہاری عمر کتنی ہو جائے، تم بڑے کتنے ہو جاؤ، تمہارے پاس دنیا کی بادشاہتی کیوں نہ آ جائے، والدین کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. وہ والدین کا مقام ہے. اگر رب کی بارگاہ میں رب کی رضا چاہتے ہو تو پھر والدین کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں حدیث مبارکہ، بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، پھر حسب مراتب جتنے رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو پھر بھی فرما بردار لکھتا ہوں، فرما بردار لکھتا ہوں، بھلے میری نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، میں اسے فرما بردار لکھ دیتا ہوں، اور جو شخص میری فرما برداری کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، میں اسے نافرمان لکھ دیتا ہوں، نافرمان لکھ دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ تیرا مقام بلند ہے، تو خالق کائنات ہے، سب سے عظمت و شان تیری بلند ہے، والدین تو دنیا میں ملے، تو سب سے پہلے ہے، پھر اپنی نافرمانی پہ فرمایا تو فرما بردار لکھتا ہے، اور والدین کی نافرمانی پہ نافرمان لکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے قریب، فرمایا والدین کی رضا میں ہی میری رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں ہی میری ناراضگی ہے۔ جو ان کو ناراض کرتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، بھلے تجھے جتنا راضی کر لے۔ بات وہی جو میں نے ابتدا میں کی، اگر تم دن رات نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، زکوٰۃ و خیرات دو، اگر والدین ناراض ہیں ان کی بارگاہ میں یہ نیکیاں قبول نہیں ہیں، قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا رب کی بارگاہ میں قبولیت کا جو مقام ہے وہ والدین کی رضا ہے، والدین راضی ہیں، پھر دعا مانگ، جو بھی مانگے گا میرا مالک عطا فرمائے۔ اور ایک روایت ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لائے، اور اس روایت کے بارے میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا۔ بہرحال فضائل کے والدین کی فضائل کے حوالے سے علماء نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین مصر میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، تو علماء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام وہیں تخت پہ بیٹھے رہے، اور جب بیٹھے رہے والدین آ گئے۔ اب قرآن نے لکھا، قرآن کے اندر بھی واقعہ ذکر آیا کہ والدین اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ واقعہ الگ تھا۔ تو یہاں پہ جو بات تھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب تاریخ دمشق ابن عساکر کے حوالے سے علماء نے لکھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے یوسف، تو اپنے والدین کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا، تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا، تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا، یہ نبوت کا مقام تو دیا ہے۔ تو یہ اعزاز والدین کو کتنا عطا فرمایا اللہ نے کہ والدین کی اتنی عزت و عظمت بیان فرمائی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مقام و مرتبہ، عزت و شہرت تو ملتی ہے والدین کا صدقہ ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تو دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے، بڑا کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن گیا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس اگر والدین ناراض ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر یہ حرج نہیں کہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے۔ جب کوئی بھی صدقہ، چاہے نفلی صدقہ ہو، جب نفلی صدقہ بھی کرنے کا ارادہ کرے تو یہ نیت کر لے یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے ہے، تو کیا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ فرمایا ملے گا۔ ارے جتنا صدقہ کیا پورا کا
تجھے بھی ملے گا، رب تیرے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ جب کہ وہ مسلمان ہو تو والدین کو اس کا ثواب ملے گا اور اسے بھی انہی کے برابر ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ والدین، اس لیے میرے استاد کرم فرمایا کرتے تھے کہ آج دور تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس والدین اگر فوت ہو جائیں تو دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہوتی، کہ ہم مصروف پڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آج کے دور میں ایک میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، چاہے ظہر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ان تین نمازوں میں نفل آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں نا ہم، اور شرعی طور پہ حکم یہ ہے اگر آپ نفل پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے نفل کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ پڑھتے ہیں، ہم اضافی عبادت ہے، ہم پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا تم آج سے یہ نیت کر لو، یا اللہ ہماری زندگی جب تک ہے، جب تک ہم یہ نماز والے نفل پڑھتے رہے، ہمارے آباء و اجداد کو اس کا ثواب ملتا رہے، اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور روزانہ آپ کے والدین کے لیے نفلی ثواب بھی پہنچتا رہے اور آپ کو اس کے لیے اضافی وقت بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ تو یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے کہ روزانہ کے نفل میں بھی اگر ہم والدین کے لیے یہ نیت کر لیں تو روزانہ ان کو کتنا نیکیاں ملتی رہے گی، والدین اس دنیا میں بھی راضی ہیں اور آخرت میں بھی راضی رہیں گے۔ اور یہ بات ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم یہ ثواب کر رہے ہیں، تو یہاں پہ علماء نے لکھا اگر والدین زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے تم پڑھتے ہو تو رب ان کے نام اعمال میں نیکیاں اور بڑھا دے گا، چاہے زندہ ہے یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دونوں صورتوں میں دعائے خیر کیا کرو اپنے والدین کے لیے، اس کا صدقہ رب تمہیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ پر میرے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں آپ کی کچھ حق باقی ہے کہ جس کو میں ان کی وفات کے بعد بھی ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت چاہو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ عزت افزائی سے پیش آؤ اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ والدین کے سبب ہی صلہ رحمی کا یہ سلسلہ تمہیں ملا ہے، لہذا ان کے بعد ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوست احباب سے فرمائے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، ان سے عزت سے ملو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، یہ ان کی وفات کے بعد بھی تم پر یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدۃ علی الوالد ضعفان، فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب جو ہے یہ باپ کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں جب والدین حکم دیں، جب معاملہ اطاعت کا ہو، حکم کی تعمیل کا ہو تو پہلے باپ کا حکم مانیں، اور جب معاملہ خدمت کا ہو، فرمائے کہ جب والدین کی خدمت کا معاملہ ہو تو پہلے والدہ کی خدمت کریں۔ تو یہ دونوں کا حق ہے، دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا، خدمت دونوں کی کرنی ہے۔ آپ فرمائے کہ کبھی بھی ماں باپ چاہے جتنے بھی برے ہو جائیں اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ماں کی دعا اولاد کے لیے جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟
ماں کی دعا اولاد کے لیے جلدی قبول کیوں ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں رحم کی دعا کی جاتی ہے وہ مالک کبھی رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔